یہ بیان فرمائیے گا کہ جو محرم کا مہینہ ہے، کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ ہجرت کے بارے میں جو تاریخی معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ تو کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو پھر ہجرت کے کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے کیسے ہو جاتا ہے؟ تاریخی معلومات جو کچھ ہمیں حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ اب مسلمانوں کا اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنی کوئی تقویم ہونی چاہیے، اور سیدنا عمر کے زمانے میں اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو ساری تجاویز زیر بحث آئیں۔ گرد و پیش میں کچھ کیلنڈر موجود بھی تھے، آخر رومی سلطنت، ساسانی سلطنت اس سے پہلے قائم رہی تھی۔ سلطنتوں کے، حکومتوں کے معاملات تو کسی تقویم کے بغیر نہیں چلتے، احکام جاری کرنے ہوتے ہیں، اعداد متعین کرنے ہوتے ہیں، بعض موقعوں پر آپ نے وقت دینا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو دستاویز بنتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ضرورتیں جو ہماری بھی اس وقت روزمرہ کی ضرورتیں ہیں اس وقت ہی سامنے آئیں، تو سیدنا عمر سے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کسی کیلنڈر کا تعین کر دیا جائے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی اور تقویم جاری ہے اس کو مسلمان اختیار کر لیں یا اپنی کوئی تقویم۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت سے اس کی ابتدا کریں گے، اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کافی بحث ہوئی۔ یعنی بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ابتدا کر دی جائے، بعض نے کچھ دوسری آراء بھی دی۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے اس کو، کیونکہ ہجرت ہی در حقیقت مسلمانوں کی ریاست کی ابتدا ہے، تو اس میں بڑی معنویت ہے کہ اس سے پہلے تو یہ دعوت تھی، ایک پیغام تھا، لیکن جب اس نے باقاعدہ ایک اجتماعی نظم کی صورت اختیار کی اور اصل میں تقویم اسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہونی چاہیے۔ یعنی یہ گویا مسلمانوں کے اقتدار کی نوید تھی ہجرت، اور یہ معلوم ہے خود ہجرت سے متعلق جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر پیغمبروں کی دعوت میں، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کی تقدیر کا حکم سنا دیتے ہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہجرت چونکہ انبیاء کی تاریخ میں یا پیغمبروں کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جس میں حجت تمام ہو گئی، پیغمبر کو نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے۔ وہ فیصلہ منکرین کے لیے کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ مومنین کے لیے کیا ہوگا وہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ تو ایک بڑا معرکہ اس موقع کے اوپر اپنے انجام کو پہنچتا ہے، یعنی وہ دعوت جو برپا کی گئی اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت کی فضا ہموار ہوتی ہے، وہ موقع ہے جو ہجرت کے نتیجے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کا انتخاب صحابہ کرام نے کیا، اور میرے خیال میں بہت صحیح انتخاب کیا، اسی سے ابتدا کرنی چاہیے تھی۔ اب جس طرح کہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تو مہینہ ابتدائی مہینہ نہیں تھا، تو یہ معلوم کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ عرب اس بات کو جانتے تھے کہ عربوں کے ہاں یہ تقویم محرم سے شروع ہوتی تھی، اچھا پہلے سے یہی طریقہ تھا۔ تو اس میں پھر یہ سوال ہوا کہ جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم ہجرت سے شروع کرتے ہیں تو پھر تقویم کا پورا نظام نیا بنے گا، اس کو موضوع نہیں سمجھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ اس سال سے ہم نے اپنی تقویم کی ابتدا کر دی جس سال میں ہجرت ہوئی، تو محرم ہی کے مہینے کو پہلا مہینہ رکھا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے عرب میں روایت موجود تھی۔